اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے۔ اب یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق، اور میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس سے متعلق، اور جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ اب ڈسکس ہوں گے۔ جو کوئی برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنوں میں سے 4 مرد، یعنی اس برائی کو، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسے اسی فارم میں دیکھیں، صرف یعنی اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی سخت گواہی والا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اگینسٹ سزا بہت سخت ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی اعتراض ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جی 4 گواہ تو ملیں گے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ 3 گواہ ہوں تو 3 گواہ تو صحابہ میں بھی سی اگر ہوں تب بھی یہ اس کا گناہ کے اوپر سزا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 4 گواہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس برائی کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی ماڈرن فارمز بھی ہو سکتی ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی ایشو اور طرح کا انوالو نہ ہو، جس طرح کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو۔ اور اس میں نے ایک رائے دی تھی کئی سال پہلے جب پچھلی قرآن کلاس میں سورۃ النور کی آیات کے اندر زنا کی سزا کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو اس میں نے کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس شخص کو بلا لیں اور وہ آپ کے سامنے گناہ کا اپنے اقرار کر لے تو اس کے اوپر اسٹیبلش کر دی جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی برائی کو خود 4 دفعہ مان لے تو پھر 4 گواہوں کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ اور ظاہر ہے کہ جو زنا بالجبر کرنے والے لوگ ہیں زبردستی کسی کے ساتھ، تو وہ تو ظاہر ہے کسی صورت اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اگر سائنٹیفکلی ویڈیو کیمرے کے پروف کے ذریعے یا ڈی این اے کے ذریعے واقعتاً یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد نافذ کی جائے۔ اور یہ اسلامی سزاؤں کو بدلنا نہیں ہے، اسلامی سزا تو اپنی جگہ موجود ہے، اسلامی سزا تک پہنچنے کا ذریعہ آج کے ماڈرن دور میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر یہاں سے کوئی ہوائی جہاز پہ حج کرنے جاتا ہے تو حج تو نہیں اس نے بدل دیا، وہاں تو اس نے وہی ارکان ادا کرنے ہیں، صرف وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے زنا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا بدکاری والے معاملے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا سہارا لیتا ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ کا سہارا لیتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی 2 نمبری انوالو نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی مجرم کو بچانے کے لیے کسی عام بندے کو پھنسا دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ سب کچھ اسٹیبلش کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ بہرحال ایک سولوشن اپنی جگہ موجود ہے۔ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا سہارا لیا تو ہم اسلامی سزاؤں کو ہی بدل رہے ہوں گے۔ اسلامی سزا اپنی جگہ موجود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ ایویڈنس کے طور پر اگر ان چیزوں کا سہارا لیں تو ہم نے اس ماڈرن دور کے اندر دیکھا ہے کہ کئی ایک چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ فون ریکارڈنگز کے ذریعے پہنچنا آسان ہو گیا ہے، ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ نے دیکھا آج کل کتنے قاتل جو ہیں، خودکش حملہ آور یا اسی طریقے سے دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو فون کالز ٹریس کر کے ہی پکڑا گیا ہے۔ ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے، یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کے اوپر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو مانگے گی ایویڈنس، اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں۔ تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے۔ ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت قتل، آپ وہ نوکری کو چھوڑ دیں،
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک منسوب قول ہے, اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات, لیکن یہ بات بڑی سٹرونگ ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو گئی یہ بڑا مسئلہ ہے. تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں, کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں. بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو وہ آخرت میں عذاب بھگتیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر, قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر, ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے, تو میرے بھائی آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں, یہ ہوا. یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی, جس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی, سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا, بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا, یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا, یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ, اس نے وہ گن مین نے ان کو جو ہے وہ مار دیا. تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی سطحی لیول ذہن کا کیا ہے. اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیع تر مفاد میں مار دو, تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں, فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر, تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اور یہ حکم پہلے کا تھا, یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے, جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں, اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی, غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو, اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی. اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا, زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا. اب یہ سزا بڑی سخت ہے. نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی, صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی, لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں. اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور, تو اس کی معافی ہو جائے گی, بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے. اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی, اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 گواہی دے دیں تو پھر اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے, اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی. سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 100 کوڑے لگائے جائیں, دیٹس آل. اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں, اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے, پبلکلی رپورٹ ہو جائے. اگر کہیں چھپ کے 2 مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی, وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی, بشرطے کہ وہ بالرضا ہوا. لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے. لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی, پھر حد قائم ہوگی, کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا. تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے, نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے, کہ اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اس اسپیسیفکلی کیس کے اندر. ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی. تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے, اور وہ اس برائی سے بچ جائیں. مجھے بتائیں, یہ جو لوگ اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں, چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, اگر اعلانیہ ان کے ساتھ یہ سزاؤں والا معاملہ ہو تو دہشت نہیں پھیل جائے گی؟
یہاں تو لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا وکیل کر کے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ جج ہی کر لے گا اور چھوٹ جائے گا، تو وہ شیر ہے۔ لیکن جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ پکڑ ہو جانی ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، یہاں پہ ٹریفک سگنل کے اندر، موٹر وے کے اوپر لوگ کتنی احتیاط سے چلتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ اتنی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ چھٹکارے والی کوئی چانس بن سکتا ہے۔ اور اب اگر آپ چلے جائیں دبئی میں، وہاں پہ آپ کوئی روڈ سے روڈ ڈرائیور بھی، بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی وہاں ذرا قانون توڑ کے بتائے نا، وہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے اٹھا کے پرے ماریں گے۔ اور وہاں آپ دیکھیں گے یہی سارے لوگ بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان میں آ کے تو آپ کو گندگی پھیلاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہیں۔ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے لوسٹ درجے کے اوپر ہے، سعودیہ کے اندر اور ایران کے اندر، کیونکہ وہاں پہ سزائیں ہیں اور بڑی سخت سزائیں، اکثر سزائیں تو اسلامی ہیں اور وہ نافذ ہو رہی ہیں۔ چور کے ہاتھ کٹتے ہیں، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پبلکلی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قتل کی سزا اعلانیہ جو ہے یہ کوئی ظلم ہے، اسلام میں تو سورہ نور میں آئے گا کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا، دیکھے گا ڈیٹرنس کے لیے۔ اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یا تو عنقریب اللہ کو راستہ نکال دے گا، اور وہ راستہ سورہ نور میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے۔